ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, بہت زیادہ ضدی, اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا وہ جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بچوں میں یہ جو چیز ہے یہ کیوں ہے, اور یہ کوئی میڈیکل چیز ہے, یہ کیا ہے؟ آپ صرف بچوں کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ میں بچوں کے اوپر ابھی اس کے اوپر جا رہا ہوں اس لیے. لیکن یہ ساری چیزیں تو بڑوں سے انہیریٹ ہو رہی ہیں. اچھا, آپ بڑوں کو اگر آبزرو کر لیں تو یہ سارے ٹریٹس ہمارے بڑوں میں آ چکے ہیں. جتنے کریکٹر آپ نے بچوں میں گنوائے ہیں, دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا, بچہ پیچھے سے تو کچھ لے کے نہیں آتا, ایک جینیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے, وہ بھی ماں باپ سے ہی آتا ہے. اور جینیٹک کمپوننٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ٹریٹس ہوتے ہیں, وہ اس حد تک نہیں ہوتے کہ آتے ہی آپ کو اسی رویے کا شکار کر دیں. وہ اگر آپ کو انوائرمنٹ ٹریگر کرے گی تو ہی نکلیں گے, ورنہ بہت سی جینیٹک ٹینڈنسیز آپ کی وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی ساری عمر. تو جیسے ایک ڈگ کا بچہ ضروری نہیں وہ ڈگ بنے انٹل انلیس کہ وہ اس کمپنی میں بھی جانا شروع کر دے. تو بچہ جو ہوتا ہے نا, بچہ جو بھی ایکسپریس کرتا ہے, جو بھی بیہیو کرتا ہے, وہ ریفلیکشن ہوتا ہے اس کے انوائرمنٹ کا, جو گھر میں جو گھر میں ہے یا جو بھی اس کو مل رہا ہے. وہ ضروری نہیں گھر میں ہو, جو اس کے اندر جا رہا ہے. اب وہ اندر کہاں سے جا رہا ہے, وہ موبائل سے بھی جا سکتا ہے, وہ گھر میں ماں باپ کے تھرو بھی جا سکتا ہے, ماں باپ کہیں اور لے کے جاتے ہیں وہاں سے بھی اس کے اندر فیڈ ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بچے کا جو ابو ہے جی, وہ تو بچے کی ماں کی ہر بات مان رہا ہے, تو بچہ کیوں نہیں اس کی بات مان رہا, وہ کیوں ضد کر رہا ہے؟ دیکھیں ہر بات ماننا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, کسی کی بھی ہو سکتا ہے وہ ساری باتیں غلط منوا رہی ہو. بچے سے یا اس کے ابو سے؟ کسی سے بھی ابو کی بات کر رہے. دیکھیں ہر بات ماننا نہ ماننا یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بچے کے لیے جو ایک اچھا انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بچے کو, اب بچے کی سپوز کوئی بھی ایج لگا لیں جس میں وہ کچھ سمجھنا اور ارد گرد کا انوائرمنٹ دیکھنا, 3 سال لگا لیں. 3 سال میں اگر بچے کو وہ انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں اس کے سونے جاگنے کی ٹائمنگ فکس نہیں ہے, اس کو اگر جو ڈائٹ مل رہی ہے وہ ہیلدی نہیں ہے, وہ بیہیویئر کو پرووک کرنے والی ڈائٹ ہے, لائک اس کو فاسٹ فوڈ زیادہ دیا جا رہا ہے, اس کو شوگر انٹیک زیادہ دی جا رہی ہے, اس کو جس میں کاربوہائیڈریٹ باہر کی پروسیس فوڈ زیادہ دی جا رہی ہے, کولاز دیے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بیہیویئر کو ڈسرپٹ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہائپر کرتی ہیں ساری, غصہ آتا ہے ان چیزوں بے سے, شمار آتے ہیں. یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, برگرز ہیں, یہ سارے اریٹیبل کرتے ہیں بچوں کو, ہائپر ایکٹیو کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر اس کے امی ابو اس کے سامنے کبھی لاؤڈ بولتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں, تو وہ دیکھ رہا ہے, سارا کچھ فیل کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ امی کے اوپر چیخ رہے ہیں, یا امی چیخ رہی ہے, وٹ ایور, اور وہ ان کو وہاں سے لے رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. سر وہ بڑوں سے زیادہ لے رہا ہے, کیونکہ بڑا تو جو ایک اثر لیتا ہے وہ باہر جا کے اس کو نیوٹرل بھی کرتا ہے, بچہ تو ٹوٹلی صرف پرسیو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایکسپریشن اس نے اسی اپنی توتلی یا جو بھی چھوٹی موٹی حرکتوں میں دینا ہے. اب دوسرا اس کو اگر سونے جاگنے کا ٹائم فکس نہیں ہے, اس کی ڈائٹ اچھی اور ہیلدی اور آرگینک نہیں ہے, پھر تیسرا جو آج کل ارلی سولوشن ڈیڈیکیٹڈ مائیں نہیں رہی, اور جو آج کل کی مائیں یا نہیں رہی سے میں غلط کہہ گیا, کم ہو گئی ہیں. تو جو آج کل کی مائیں ارلی سولوشن دیتی ہیں بچوں کو روتے ہوئے ضد والے میں, کہہ لے فون لے لے, تو چپ کرانے کا آسان طریقہ, تو وہ اور بھی اس کو اریٹیٹ کرے گا. تو وہ نہ دیں تو وہ تو پورے گھر کو جو ہے وہ ایسے جنگل بنا دیتے ہیں. تو وہ جنگل اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایڈکٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے اس کی ایڈکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈرگ ایڈکشن کے برابر ہے, موبائل فون اور ٹیبلیٹ. یس, اور یہ ہماری جو سائیکیٹری کی جتنی بکس ہیں اس میں ابھی ایک بیماری کے طور پہ اسکرین ایڈکشن بیماری کے طور پہ ایڈ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب
ایک بچے کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامل ہے, فوڈ بھی اس کے اندر ہے, اسکرین ایڈکشن ہی آپ صرف ایک دیکھ لیں, آپ ایک نشئی سے اس کا نشہ چھینیں, اس کی کیا حرکت ہوتی اور ہے. بچوں سے آپ اگر آپ ایک اسکرین ایڈکشن میں مبتلا کر چکے ہیں بچے کو اور اب آپ چھینتے ہیں تو وہ کیا تباہی کرے گا. اب تو یہ آپ نے بتا دیے کہ ان وجہ سے ہے, یہ ریزنز ہیں, موسٹلی کازز ہیں. آپ نے فوڈ بھی بتا دیا, اسکین بھی بتا دیا, آپ نے انوائرمنٹ بھی بتا دیا, ماں باپ کا بیہیویئر بتا دیا, ماں باپ اس کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے, اس کو پلے فل کھیل نہیں رہے, اس ایکٹیویٹیز میں سے کچھ بھی نہیں انگیج کر رہے. اب بچہ ضدی ہو گیا ہے, بچے میں غصہ بھی آ گیا ہے, وہ ایکسٹریمسٹ بھی ہو گیا کہ ہر بات پہ شاؤٹ بھی کرتا ہے. اب اس کو ٹریٹ کیسے کریں, وہ اب کیسے ٹھیک کریں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں کیوں نہیں ہو سکتا, کیسے ٹھیک کریں اب اس کو. دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے جو بیہیویئر تھراپی میں کمانڈ رکھتا ہو, آپ بچے کے ساتھ جا کے ملیں. اس میں اگر تو وہ سمپل بیہیویئر کا ایشو ہوگا تو وہ اینالائز کر کے آپ کو کچھ ٹپس دے دے گا کہ بھئی آپ یہ ٹپس اڈاپٹ کریں, بچے کے بیہیویئر میں آہستہ آہستہ چینج آنی شروع ہو جائے گی. وہ گائیڈ کرے گا, وہ گائیڈ کر دے گا آپ کو. میڈیسن تو نہیں ہوگی, نہیں بالکل بھی نہیں ہوگی. میڈیسن ان صورتوں میں ہوتی ہے اگر بچے میں کوئی بیماری ڈس آرڈر ڈائگنوز ہو, جیسے ADHD والے ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں, جو جیسے ایک کمرے میں بچہ آتا ہے, آپ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو کبھی 5 منٹ بھی نہیں ٹکا کسی جگہ, ادھر ہے ادھر ہے, اور اس کے پیچھے ہر وقت ماں جو ہے نا اس کو تو کسی گھر میں لے جاتی ہے تو وہ بیچاری پکڑتی رہتی ہے. تو ان میں ٹریٹمنٹ کچھ ہو سکتا ہے, یا کوئی اور بچے میں بیماری ہے, کوئی ڈائگنوس ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے. بیہیویئر تھراپی میں دوائی نہیں, صرف آپ کو بیہیویئر تھراپی ہی ہوگی. اور سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی انٹائٹلڈ نہیں ہوتے کسی بھی دوائی دینے کے لیے. انہوں نے نہ میڈیسن پڑھی ہوتی ہے, نہ وہ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں, نہ ایتھیکلی ان کو کبھی دینی چاہیے, نہ ہماری پاپولیشن کو کبھی کسی سائیکالوجسٹ سے دوائی لینی چاہیے. تو وہ ان کو بیہیویئر تھراپی کے تھرو گائیڈ کریں گے, اور سٹیپ بائی سٹیپ اگر کوئی ڈائٹ ریسٹرکشن ہے, کوئی اس طرح کی ہائپر کرنے والی ڈائٹ ہے, روٹین چینج کرنی ہے, بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے. یار کیوں نہیں ٹھیک ہوگا. ہمارے موسٹلی والدین کو کہتے ہیں بچہ ہے ہمیں ضد کر رہا ہے, بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا, چیزیں وقت کے ساتھ ہمیشہ ورس. ہم تو موسٹلی یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں یار ابھی غصہ کر رہا ہے, بڑا ہوگا میچور ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, جو چیزیں بچپن میں آپ وہ کہتے ہیں نا لگا دیں تو وہ جڑ پکڑ جاتی ہیں. بچپن کی چیزیں بڑے ہو کے ورس ہوتی ہیں, کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. بڑا ہو کے ٹھیک نہیں ہو جائے گا, بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں ٹھیک ہوگا؟ بچپن کی جو آتے ہیں وہ میچور ہو کے اس میں اور پختہ ہو جائیں گی. وہ باپ تو کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہوگا, میں سیٹ کر لوں گا اس کو. پھر باپ کے مائنڈ پہ کام ہونے والا ہے جس کا یہ کمنٹ ہے, کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. سیٹ کر لوں گا سے کیا مراد ہے بھائی؟ سیٹ کر لوں سے سمپل سے مراد ہے ایک بچہ شیطانی کر رہا ہے, پتہ ہے غصہ کرتا ہے, حرکتیں کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ماں اس کو کہتی ہے آنے دے تیرے پیو کو شام کو. تو یہ اپروچ ہی غلط ہے نا. شام کو آئے صحیح, وہ تو دیکھ صحیح. آپ نے پیو کا دیکھیں نا امیج کیا بنایا ہوا ہے. پیو دنیا میں جینا سکھاتا ہے. پیو نے اپنی تعلیمات, دین کی تعلیمات, روزگار کی تعلیمات, اچھے برے کی تمیز شفٹ کرنی ہے بچے میں. اس کو آپ نے ایک ٹیرر بنایا ہوا ہے. بچہ تو ساری عمر پھر نفرت کرتا ہے ایسے پیو سے. وہ کبھی اپنی باتیں شیئر نہیں کرے گا, وہ ہر کام اس سے چوری کرے گا. تو یہ ایسے پیرنٹس کا تو شاید ایسا بچہ نہیں. وہ تو ہمارے ہاں تو یہ کامن پریکٹس ہے نا کہ وہ سارا دن جو بھی کرتا ہے ماں اس کو ایک ہی بات بولتی ہے, شام ہونے دے, شام ہونے دے. تو یہ کامن پریکٹس غلط ہے میری جان. اس کامن پریکٹس اس کو باپ سے بھی دور کر دے گی. یہ بچے کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دے گی کہ اللہ نے اس کو بھیجا کیوں ہے زندگی میں. اور وہ باپ بھی جب شام کو آتا ہے, وہ جو ماں اس کو 600 چیزیں بتاتی ہیں, وہ بھی آتے ہی چپیڑو اس کو شروع کر دیتا ہے. تو پھر بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے اس کو جس ماحول میں رکھا ہے اس میں آپ اس سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ اگر بچے بچپن میں ہی غصہ یا ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, غصے ہیں, ضدی ہیں, تو یہ بڑے ہو کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. نہیں بالکل بھی. ان کو آپ جو ہے وہ ٹریٹ کروائیں, ان کو پراپر گائیڈ کریں. بالکل, پھر یہ ٹھیک ہوں گے, خود بخود نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا دنیا میں کیا چیز خود بخود ٹھیک ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ کسی کا بھی برتاؤ, رویہ, کسی کے مزاج میں چینج, آپ کو فوری نوٹس لے کے فیملی میں
ٹریٹ کرنی ضروری ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو اپینڈکس کا درد ہوتا ہے اور آپ بھاگے جاتے ہیں نا, ان چیزوں کو جب تک آپ امپورٹنٹ نہیں سمجھیں گے یہ بھی آپ کے اندر گھر کرتی جاتی ہیں اور آپ کی عادتوں میں رچ بس جاتی ہیں. بس جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ.